ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ۔ آج کے پروگرام میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے اور دونوں بڑے دلچسپ موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کے بارے میں۔ 28 تاریخ کو اسلام آباد کی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس میں لانے کی انہیں بات کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کا اب تک کا جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے وہ کالعدم ہو گیا ہے۔ ان پر فرد جرم کب عائد ہوگی اور اس کیس کا کیا بنے گا، مختصر سی اس پہ بات کریں گے۔ لیکن زیادہ ہم بات کریں گے ایک نئی مگر بڑی دلچسپ کتاب پر، جو کہ عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں ان کے بارے میں اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اور یہ کتاب کسی اور نے نہیں لکھی، ایک خاتون نے لکھی ہے جن کا عمران خان سے بڑا قریبی تعلق اور واسطہ رہا ہے۔ عمر چیمہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، میرے خیال میں کتاب کی گفتگو کا جو ہے نا وہ پہلے کرتے ہیں، یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ شاید میرے خیال ہے یہ جو سائفر والی ہے نا، یہ سٹوری ختم کر لیں تاکہ کتاب پہ ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ میں جلدی سے ختم کر لیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ان کے وکلاء کی ایک اپیل تھی اعلیٰ عدالتوں میں کہ یہ ایک تو جج بھی ٹھیک نہیں ہے، جو جج صاحب کو جو تعینات کیا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو سارا ٹرائل ہے وہ غلط ہے۔ تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کو ایک ریلیف دیا کہ جو سارا ٹرائل ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جج صاحب نے 28 تاریخ کو عدالت لگائی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے جج صاحب کی تعیناتی کو کوشچن نہیں کیا، یعنی کہ ان کی تعیناتی ٹھیک ہے۔ 28 تاریخ کو جوڈیشل کمپلیکس میں ملزم کو پیش کرنے کا کہا گیا ہے، ملزمان کو پیش کرنے کا کہا گیا ہے، یعنی کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، یہ دو بڑے ملزمان ہیں اس میں۔ تو میری اس میں خبر ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو شاید یہاں پر نہیں لایا جائے گا۔ اچھا، کیونکہ ان کے جیل ٹرائل کی اپروول ہو جائے گی، اور شاید کیونکہ ان کی تھریٹ ہے، کافی ساری تھریٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پہ، اور شاید ایف آئی اے بھی کو ایک درخواست کرے گی کہ اس کو سیکرٹ رہنے دیں، خان صاحب کو لانا بھی ایک پرابلم ہوگا۔ تو اس لیے شاید جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کی کافی اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اب یاد ہے ہم نے گفتگو کی تھی کہ خان صاحب کو دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے پہلے دوسرے ہفتے میں سزا ہو جائے گی۔ اس میں زیادہ کوئی بڑا فرق نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کے اوپر اب ایک نئی دفعہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ 5 یا 6 تاریخ کو فرد جرم عائد ہوگی۔ 28 تاریخ کو جو ڈیٹ ہے، یعنی کہ 28 نومبر کو خان صاحب کو جو بلایا جائے گا، اس میں ان کے وکلاء کو ایک بار پھر جو کاپیاں ہیں وہ دے دی جائیں گی، جو چالان کیے ہیں اور جو سٹیٹمنٹس کیے ہیں۔ اور پھر 7 دن کے بعد 5 یا 6 تاریخ کو، یہ منگل اور بدھ بنتی ہے، تو 5 یا 6 تاریخ کو بلایا جائے گا، دوبارہ کیس ہوگا، اور اس میں فرد جرم خان صاحب کے اوپر دوبارہ پڑی جائے گی۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ جو کیس ہے نا 5 یا 6 تاریخ کو، یہ زیادہ تیزی سے ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک آرڈر دے رکھا ہے کہ 1 ماہ کے اندر آپ نے یہ ٹرائل پورا کرنا ہے۔ تو کوشش جو ہے پروسیکیوشن کی سائڈ سے یہی ہوگی کہ اسے جلدی کریں۔ میں نے جلدی سے بات ختم کر لی ہے کیونکہ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں اس کتاب کے بارے میں۔ تو چیمہ صاحب، یہ کتاب ہے ویئر دا اوپیم گروز، اور چیمہ صاحب نے جلدی سے یہ کتاب پڑھ بھی لی ہے کیونکہ کتاب بڑی دلچسپ ہے۔ حاجرہ خان ہے اس کی رائٹر۔ تو چیمہ صاحب ذرا بتائیں نا کیا پڑھا آپ نے، ذرا یہ انکشاف کریں۔ اچھا اعزاز، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے تک کتاب کیسے پہنچی ہے۔ آج کل ہر چیز پہ وضاحت دینی پڑتی ہے نا، تو انٹرویوز کی بات ہو رہی ہوتی ہے جی کہ انٹرویوز کیسے ہوا، بندہ کیسے پہنچا۔ تو میں یہ بتاؤں کہ کتاب کیسے پہنچی ہے۔ میرے خیال ہے آپ کو بھی کل کوئی ایک میسج آیا ہوگا کہ ایک بک لانچنگ ہو رہی ہے۔ ایک خاتون نے میسج کیا ہے کہ ایک بک لانچنگ ہو رہی ہے، آپ اس پہ آئیے گا۔ اس میں سرینا میں ہے، یعنی کہ کل ہمیں آیا 22 کون سا مہینہ چل رہا ہے، 22 نومبر کو آیا۔ تو جو 24 نومبر کو، یعنی کہ جو آنے والا کل ہے جمعہ، اس کو 4 بجے بک لانچنگ ہے۔ اچھا، اور جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کس بارے میں کتاب تھی۔ تو یہ تھا کہ جہاں افیون اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ہاں جہاں افیون پیدا ہوتی ہے، یا اس طرح کا نا۔ تو میں نے سوچا کہ کسی ریسرچر نے کتاب لکھی ہے افیون پہ کہ پاکستان میں یہ اوورال یہ نشے کا ایک بڑا یہ لعنت جو ہے ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہے۔ تو میں اس لحاظ سے زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ تو میں نے سوچا ایک تو یہ ہے کہ وی لاگ کے حوالے سے بھی کہ ہمیں کوئی اس کے بارے میں
کتاب کے بارے میں اگر پہلے پتہ چل جائے تو تاکہ ہم اس پر پروگرام بھی کریں. تو یہ میسج کو تقریباً صبح 8 بجے آیا, تو میں بھی انتظار کر رہا تھا. میسج کیے تھے تو میں نے کوئی 10-11 بجے کال کی, میں نے کہا جی کہ اس کی کوئی پی ڈی ایف کاپی مل سکتی ہے. انہوں نے کہا جی پی ڈی ایف تو کوئی نہیں ہے, تو باقی اگر آپ ایڈریس دیں تو ہم آپ کو کتاب آپ کی پہنچا دیں گے, ادھر پہنچ جائے گی. میں نے ایڈریس دیا اور جب میں پہنچا دفتر تو کتاب میری آئی ہوئی تھی. تو میں نے پھر کتاب پڑھنی شروع کر دی. اچھا میں نے کچھ دیر پہلے کوئی ایک پوڈ کاسٹ سنی تھی جس میں نا ایک لڑکی کا کوئی انٹرویو دے رہی تھی, حاجرہ نامی لڑکی. اس میں حاجرہ کا ذکر نہیں تھا, یعنی کہ ایک انٹرویو دے رہی تھی اور کوئٹہ سے تھی, اور عمران خان کے حوالے سے کوئی ذکر تھا کہ یہ ان کی بہت قریبی دوست رہی ہیں اور ان کی ذاتی زندگی میں ان کو بہت قریب سے جھانکنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ تھا, مجھے لگا, میں نے سوچا کہ اچھا یہ وہ والی کتاب ہوگی. تو پھر جو انیشل چیپٹرز ہیں میں نا کوئی گیس کرتا گیا کہ کس چیپٹر پہ یہ کوئی عمران خان کے بارے میں کدھر ذکر ہوگا کہ یہ واقعی وہ والی ہے. میں اب جو ہے اپنے لیول پہ یہ سوچ رہا تھا, تو میرا جو خیال ہے وہ درست نکلا. اچھا یہ جو حاجرہ ہے نا, یہ اب ہم اگر اس کو خاتون کہیں تو لگتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا لڑکے نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو یہ لڑکی آپ کیا لیں, یہ ہمارے سے کم ایج کی ہے. تو یہ ایک نا آپ سمجھیں کہ یہ ایک سٹوری ہے کہ جس میں ایک بچی تھی کہ جس کا ایک آئیڈیل تھا عمران خان, اور جب عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تو اس ٹائم اس کی 10 سال عمر تھی. اور اس ٹائم یہ خان صاحب کوئٹہ بھی گئے, تو یہ ان کے قریب جانا چاہ رہی تھی, جیسے نا کہ بھئی میں اپنے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے قریب کسی طرح میں ٹچ کر لوں, دیکھ لوں. اور اب یہ ہے کہ ذرا اس کو فاسٹ فارورڈ کریں, 1992 تو یہ پہلی اٹیمپٹ تھی کہ عمران خان کے قریب ہونے کی. اب یہ ہے کہ میرے خیال کو 2010 کی بات ہے, 2010 میں یہ حاجرہ جو ہے یہ ادھر سے پاکستان سے پڑھی اور پھر باہر سے اس نے کوئی ایک ڈگری لی اور واپس آ گئی. اس کو کوئی ایکٹنگ کا شوق تھا. یہ اس نے جو حاجرہ نے میسج کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ رائٹر اینڈ فلم میکر. ہاں, اس نے کوئی کریٹو رائٹنگ پہ بھی کورس کیا ہوا ہے, اور ابھی جو کتاب بھی اس نے لکھی ہے یا اس کے فیوچر ایمبیشن ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ میں کوئی اچھی رائٹر بنوں. ٹھیک ہے, تو اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تقریباً 2-3 سال بہت قریب کا تعلق رہا. یعنی کہ افیئر تھا, افیئر کہہ لیں, یعنی کہ افیئر کہنے والی بات نہیں تھا, یعنی کہ ایک ریلیشن شپ تھا, تو جس کا اس نے کتاب میں ذکر بھی کیا ہوا ہے. اچھا, یہ بڑی ڈیرنگ بات ہے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں ایک خاتون وہ سچ بولے. اس طرح کا جو سچ ہے وہ تہمینہ دورانی نے مائی فیوڈل لارڈ میں بولا ہے. اس سے بڑی کتاب میں سمجھتا ہوں خود نوشت میں نے نہیں دیکھی, اینڈ آئی بلیو کہ یہ اور اعزاز اس نے اپنی فیملی کا بھی بڑا ایک بے رحمی سے احتساب کیا ہے. یعنی احتساب اس سینس میں کہ جیسے کوئی بھائی ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا, تو ڈرگز کا ایک پیچھے سے بھی تعلق آ رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ فیملی میں اور بھی لوگ تھے, ادھر کوئی افیون بھی تھی کا کوئی معاملہ تھا. جو بھائی ہے وہ آگے وہ جو ہے کرسٹل میتھ اس پہ بھی لگ گیا, تو وہ بھی ایک اینگل تھا, یعنی کہ جس کا اس نے ذکر کیا. پھر یہ ہے کہ اوورآل جو لڑکیوں کو ایک دوسرے درجے کا سلوک کیا جاتا ہے. باپ جو ہے اس کا بہت زیادہ انکریجنگ تھا, یعنی کہ اس کو آگے گرو کرنے میں کہ وہ لائف میں ایکسل کرے. یعنی کہ باپ والد کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو اتنی کرج دیا کہ وہ سامنے آ کے بات کر سکے. اچھا, اب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس کا کوئی تقریباً میرے خیال کوئی 2-3 سال افیئر رہا. ٹھیک, اس کے بعد نا یہ فیڈ اپ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یہ ایئرز کون سے ہیں جو یہ آپ میرے خیال کہ کوئی 2010 سے کے اینڈ سے لے کے کوئی جنوری 2014 تک کا ٹائم ہے آپس میں رہا. ہاں, تو وہ جو لائف ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیسی گزری, تنہائی کے لمحات, عمران خان کے خیالات, عمران خان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں خیالات, ان کے بارے میں, اور جو ان کی ایک اپنی جو نجی زندگی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بات نہیں کرنی چاہیے, اس پہ بات کی ہوئی ہے. اور پھر اس نے کوئی نا یہ کافی اس کے لیے ایک بڑا ایک بندہ ڈسلوژنڈ نہیں ہو جاتا کہ ایک بندے کو جو آپ نے بت بنایا ہو وہ بت پاش ہو جائے. اس کا اس نے ذکر کی جا کے کوئی میرے خیال 17ویں چیپٹر میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جس بات سے یہ بریک ہوئی بیسیکلی, جس بات سے عمران خان صاحب اور ان کے درمیان
فاصلہ ہو گیا. ہاں یعنی کہ کچھ تضادات کا تو اس نے ذکر کیا ہے کہ وہ مجھے ایسا ایسا نظر آنے شروع ہو گئے اور لوگ بھی مجھے وارن کرتے تھے کہ بی ویئر آف ہم، ذرا فاصلہ رکھیں یہ وہ. لیکن یہ تھا کہ یہ بھی بہت زیادہ عمران خان میں انوالو تھی اور یہ کوئی ایسی خبر والی بات نہیں. بہت ساری خواتین جو ہیں یعنی کہ وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتی ہیں آج بھی، ایون ایٹ دس ایسے ہی ہے. تو پھر وہ جو 17ویں چیپٹر میں اس نے بریک اپ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ میں کیوں پیچھے ہٹی، ٹھیک ہے، وہ میں اب اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے اس کا بت بالکل پاش ہو گیا. اور وہ واقعی بڑا نہیں، اگر انہوں نے لکھ دیا تو آپ کر دیں یار، یعنی کہ میں کیا کروں، یعنی کہ اگر کسی کو ہوگا وہ کتاب پڑھ لے گا، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں ذرا اب یہ ہے نا کہ یہ ایک کویسچن جس کو میں شروع میں ایڈریس کر دوں، کیونکہ یہ ابھی کیوں کتاب آئی ہے، کیونکہ عمران خان نہیں میں سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس وقت عمران خان جیل میں، جب عمران خان پاور میں تھے تو اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں. بھئی اگر آنی تھی تو اس وقت، اور پھر ان کے پیچھے کوئی یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، فوج یا ایجنسیاں تو نہیں ہیں، کیونکہ اچھا اعزاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان پر لکھنے کے لیے کبھی بھی کوئی رائٹ ٹائم نہیں رہا. جب بھی ہوا ہے کبھی وہ چونکہ اپوزیشن میں تو ابھی نہیں لکھنا چاہیے، کبھی وہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں لکھنا چاہیے. وہ ٹائم کا جو ہے نا، ٹائمنگ کا ہمیشہ ایشو رہا ہے. جس طرح ہمارے چیئرمین نیب کو جگہ کا مسئلہ رہا ہے، ادھر ٹائمنگ کا مسئلہ رہا ہے. اچھا، لیکن اس کے کیس میں حاجرہ نے یہ کتاب 2014 میں لکھنے کی کوشش کی. اچھا، انٹرسٹنگ. یعنی کہ میں ابھی کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ ابھی جو چیز مٹیریلائز ہوئی ہے، یہ 2014 میں کوشش شروع ہوگی کہ جنوری میں اس کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو گئے. تو جو اس نے فیل کیا یا اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بھی بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگ جو ہیں ان کا بھی بت جو ہے وہ پاش ہو جائے. بائی دا وے، اس کے جو والد ہیں وہ بھی عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر تھے. انہوں نے الیکشن بھی لڑا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اس نے اپنے والد کا تعارف عمران خان سے بھی، یعنی کہ والد سے، عمران خان سے ملانے والی اپنے والد کو یہی خاتون ہے خود. اور 2014 کا الیکشن یا 2013 میں بھی میرے حالے کنٹیسٹ کیا اور 2018 میں بھی کیا. کوئی کامیاب نہیں ہو پائے، بعد میں کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. اب یہ ہے کہ جو پہلے اس نے اٹیمپٹ کی، اس ٹائم اس نے جو کتاب کا مسودہ تیار کیا وہ عمران خان کو بھیجا. اوکے، کہ بھئی یہ ایک ہوتا ہے جو پبلشر ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ جس کے بارے میں یعنی کہ آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ رہا ہے تو آپ کوئی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ بھئی بتا دو کہ ان میں سے اگر کوئی بات غلط ہے یا آپ چاہتے ہو کہ بھئی اس میں آپ کا بھی موقف آنا چاہیے. اس نے عمران خان کو کتاب بھیجی، اس کے بعد نے اس کے خلاف مسودہ بھیجا، اس کے بعد اس کے خلاف کو کیمپین شروع ہوگی، اس کے اکاؤنٹ ہیک ہو گئے، ٹھیک ہے. اور یہ پہلے لندن سے پبلش کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، لندن میں جو ہے وہ ایک جو لائبل لاز ہیں ان کا ایک بڑا ایشو آ رہا تھا. وہ پبلشر کہہ رہے تھے کہ فلاں بات جو ہے اس کو ہم کس طرح کنسالیڈیٹ کس طرح کریں گے. اب جو ہے نا 2 چیلنج آ گئے. اس ٹائم نے اس نے اس کو نویلا، ایک ناول کا بچہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ ایک چھوٹے سے ناول کی شکل میں کوئی ایک سٹوری جو ہے وہ اس نے پبلش کی، امیزون پہ چلا دی، ایک اس کا الیکٹرانک ورژن. لیکن اس میں کوئی نام وغیرہ اتنے کلیئر نہیں تھے. اور بعد میں یہ اس کوشش پہ لگ گئی کہ میں ایک تو کوئی چیزیں اس کو کنسالیڈیٹ کر لوں کہ اگر میں کسی پہ الزام لگاتی ہوں تو اس کو بھی پوچھ لوں کہ آپ کو اس پہ کوئی موقف دینا چاہیں یا کوئی بات ہے، یا کوئی میں خود ایویڈنس کلیکٹ کر لوں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ میرا والد جو ہے نا وہ ڈسلوژن نہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ والد کو نہیں پتا تھا کہ جس کو اس نے بت بنایا ہوا ہے اس کی بیٹی کی نظر میں وہ بت ٹوٹ چکا ہے. اور اس دوران اس کی والد کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں، یعنی کہ والد، یعنی کہ وہ اب جو ہے اب والی جو ٹائمنگ ہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ والد کی موجودگی میں بھی یعنی کہ عمران خان کا اس طرح نہیں چلانا چاہ رہی تھی. کہ پہلے تو اس نے اٹیمپٹ کی نا تو وہ عمران خان کی طرف سے وہ سکٹل ہو گئی، یعنی کہ کوئی انہوں نے جو جس طرح کوئی آگے کو اس کو لگا کہ یہ جو اس کے اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں یہ شاید ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور موسٹ لائکلی ہوگا بھی. کوئی سوشل میڈیا پہ بھی کیمپین شروع ہو گئی، کوئی الزام بھی شروع ہو گئے. تو یہ بھی اس نے اسٹیپ بیک کر لیا. پھر بعض اوقات اپنے آپ کو بندہ ایک تسلی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ دیر بعد چلاؤں گی، اچھا فلاں ایشو ہے میں کوئی ایویڈنس کلیکٹ کر لوں، اور والد کا بھی ایشو ہے. اچھا، والد اس کو ان کے والد کو کینسر تھا، ٹھیک، تو ان کی کوئی ڈیتھ ہوگی میرے خیال 2019 میں یا کبھی 2018 کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا. اب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے ایک تو عمران خان کے بارے میں جو ایک ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں الزام لگاؤں تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ ہے. ٹھیک بات. اگر کوئی خاتون الزام لگائے جس کا عمران خان کے ساتھ افیئر رہا ہو،
کہتے ہیں کہ یہ بڑی بے حیا ہے, اس کو لگانی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اب کون بندہ جا کے عمران خان کے بارے میں بتائے. تو خیر ایک تو اس نے ان کی جو ایک ہے نا پرسنل لائف یا سیکس لائف, ٹھیک ہے, اس کو ذکر کیا ہوا ہے کہ کس طرح ہے اور عمران خان کے کیا خیالات تھے اور مختلف عورتوں کے بارے میں یہ وہ. ایک تو یعنی وہ چیز ہے جو کہ پہلے ریحام خان نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ایک دو چیزیں مجھے ذرا ایک اسٹرائکنگ لگی ہیں, وہ ایک یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ فرسٹ ٹائم عمران خان کو ملی, اچھا یہ اس ٹائم کراچی میں تھی, ابھی بھی کراچی میں ہوتی ہیں ویسے, ٹھیک ہے, تو ادھر عمران خان کو یہ اس ٹائم شوبیز میں آ چکی تھی حاجرہ جو ہیں, اور ادھر ایک فارم ہاؤس پہ کو پارٹی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ادھر جو ہے وہ ایک ایکٹریس ہیں, تو وہ کچھ ایکٹریس کے اس نے نام چینج بھی کیے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کوئی ایک ڈیفیمیشن کے حوالے سے نا, تو وہ جو ہے نا کوئی اور لڑکیوں کو بھی لے کر گئے جی کہ ادھر جا کے پتہ چلا جی خان آ رہا ہے ادھر. پھر یہ ہے کہ وہ خان صاحب نے کس طرح جو ہے اپنی گیم ڈالتے ہیں کہ بھئی یعنی کہ ادھر جو ہے ذرا کوئی بے نیازی کی شو کی, درمیان میں کوئی اسمائل دی, بعد میں جو میزبان تھا اس کو کہا کہ بھئی اس کو کہو کہ بھئی مجھے فون کرے, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے وہ رابطہ جڑ گیا. ٹھیک. اچھا جو میرے لیے اس میں انٹرسٹنگ چیز تھی نا, ایک تو چلیں یہ تھا کہ بھئی پارٹیوں میں کس طرح جو ہے انٹری ڈلتی ہے, دوسرا یہ تھا کہ وہ جس بندے کا فارم ہاؤس تھا وہ بیسیکلی خان صاحب کا ایک طرح کا ایک لائلسٹ کہہ لیں یا فالوور تھا, یا وہ تو تھا ان ادر سینس کہ جب خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تو بعد میں اس کو ادھر وفاقی حکومت میں ایک عہدہ بھی ملا. اچھا ٹھیک ہے, تو کراچی میں تو وہ تھا. اور وہ کون تھا؟ انہوں نے نام صحیح لکھا نہیں ہوا. اچھا نام نہیں. ہاں ہاں, تو میں نے ویسے پوچھا لیکن یہ ہے کہ جو کتاب میں نام ٹھیک نہیں لکھا ہوا, نہیں کہ اس میں نام چینج ہوا ہوا ہے. پھر ایک لاہور میں تھا, لاہور میں بھی ایک فارم ہاؤس تھا اور اس بندے کا ایک گھر بھی تھا, تو وہ جو ہے یعنی کہ ادھر سارے انتظام کر رہا ہوتا تھا اور لڑکیاں وغیرہ یہ وہ اس طرح سے. تو ایک تو یہ, اور پھر جو اس نے ذکر کیا ہوا ہے نا کہ بھئی یہی جو ہے نا خواتین جو شوبز کی بھی ہیں, جو اس طرح کی لڑکیاں گھیر کر بھی مختلف جگہوں پر لے کر جاتی ہیں, انہوں نے یعنی کہ جب بعد میں کوئی می ٹو کیمپین چلتی ہے نا تو وومن امپاورمنٹ کا بھی وہ نعرہ لگا رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک تو عمران خان کے اس پارٹ پہ اس نے کنٹرڈکشن کا ذکر کیا ہوا ہے تعداد کا, ایک ان عورتوں کے حوالے سے بھی کیا ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز جو مجھے انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ اس میں نا ٹیرین وائٹ کا ذکر تھا کہ عمران خان جو اپنی مختلف سٹوریز سناتے ہیں نا, اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ جو ٹیرین ہے وہ عمران خان کے پاس آ کر رہتی رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مجھے یعنی کہ آپ پاکستان میں ٹیرین کا آنا, ٹیرین جیڈ خان کا آنا ایک بڑی خبر ہے. یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے نا, چونکہ کہ بھئی عمران خان اس کو پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی بیٹی کے طور پہ, اور یہ کورٹ میں بھی چلتا رہا, تو اس لحاظ سے یہ چیز مجھے اسٹرائک کی. کبھی سنا بھی نہیں ہے پہلے کہ ٹیرین جو ہے وہ پاکستان آتی رہی ہے. تو ٹیرین آتی رہی, لاہور میں رہتی رہی بقول اس کتاب کے. اچھا ایک تیسری چیز جو ہے نا وہ پوچھتی رہی, ایک تو جو ان کے خان صاحب کے باہر کے ایکسپلائٹس ہیں خواتین کے حوالے سے, ان کا بھی ذکر ہوتا رہا. تو ایک جو انٹرسٹنگ چیز تھی نا وہ جو انڈین ایکٹریس ہیں یا انڈین ایکٹرز ہیں, تو اس کے بارے میں وہ اپنا بتاتے رہے کہ بھئی وہ میں فلاں جو ایکٹریس ہے اس کے قریب تھا, تو سلمان خان جو ہے وہ جیلس ہو گیا اس بات پر. کون سی ایکٹریس کا ذکر کیا؟ کترینہ کیف کا. کترینہ کیف, ٹھیک ہے. کہ اچھا ایک اور ایک مس یونیورس رہی ہیں, تو خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ذرا ڈسٹینس کریٹ کر لیا کہ وہ بڑی جو ہے نا مٹیریلسٹک تھی, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ جو کیا نام ہے اس کا, یار اس کا نام مجھے بھول گیا, ایک اور ایکٹر ہے, تو اس نے مجھے خان صاحب کو وہ اس نے دیو واند, ٹھیک ہے, تو دیو واند نے خان صاحب کو کہا جی کہ آپ میری فلم میں کام کریں. ٹھیک ہے, خان صاحب نے وہ نہیں کیا. تو یہ کوئی ذرا کوئی انٹرسٹنگ پہلو جو ان کی سیکس لائف ہے یا جو وہ مختلف تبصرے مختلف لوگوں پر کرتے رہے ہیں. ایک اور چیز جو مجھے انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کا جو اپنا قریبی سرکل ہے اس میں بھی ایک جو ہے نا ایک ذرا ایک ولچر کلچر بہت زیادہ موجود تھا. ٹھیک ہے, کہ جیسے کوئی چیز خان صاحب چھوڑ رہے ہیں تو وہ پیچھے سے وہ کھا جائیں. ٹھیک ہے, یا یعنی کہ اس میں کوئی اسی طرح کا کوئی انڈیا میں کسی خاتون کا ذکر ہے کہ خان صاحب کو اس نے کہا کہ آپ آئیے گا, نہیں ملیں گے, تو خان صاحب خود جانے کی بجائے اپنے کسی دوست کو بھیج دیا. تو اس نے جو ہے نا اس چیز پہ مائنڈ کیا کہ تم میں اتنی ضرورت نہیں کہ تم خود آ سکتے. اور یہ کوئی چیزیں ہیں جو میں کوئکلی جو اس میں سے میں گراسپ کی ہیں, اور جو باقی ان کا کیسے آپس میں کیسے بریک اپ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی میں نہیں بتانا چاہتا, وہ اگر کوئی کسی نے
کوئی زیادہ کیوریس ہوا تو وہ کتاب پڑھ لے گا. تو یہ ہے ان کی اوور آل. ابھی میں نے ویسے ختم نہیں کی کتاب, لیکن جو ہے نا ان کا ادھر کا کوئی اینڈ ہو رہا تھا بریک اپ کا, جدھر میں پڑھتے پڑھتے تو ادھر ویلاگ میں آ گیا. چیمہ صاحب اتفاق کی بات ہے, میں نے حاجرہ کو انٹرویو کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. اچھا, ونڈرفل. تو میں نے کہا چلیں انٹرویو کر لیں گے, اس کا ٹاک شاک کے ناظرین کو دکھا دیں گے اور جیو کو بھی دکھا دیں گے. تو ایک تو بڑا اچھا ہے, آپ نے لکی یو آر کہ آپ کو کتاب بھی مل گئی, اور یہ ہے کہ آپ نے کتاب میرے لیے نہیں لی, یہ جو ہے نا نہیں, یہ دیکھیں میں آپ کی کتاب پڑھے بغیر آپ کو میں نے کتاب بتا دی. ہاں نہیں, لیکن وہ جو ایک فلو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ویسے اگین اگر ایز اے ریڈر میں جب کوئی بات سنتا ہوں تو میں پھر مجھے زیادہ میری کیوریاسٹی وہ تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک میں پڑھوں گا نا. ہاں ظاہر ہے. تو میرے خیال ہے کہ آپ بھی, آپ کے پاس بھی میرے خیال کل آ جائے گی, آپ بھی دیکھ لیجیے گا. جی ہاں, تو بہت اچھا آپ نے اس کتاب کا انٹروڈکشن کروایا. میرے خیال میں ٹاک شاک کے اس پروگرام کے بعد یہ کتاب اب مارکیٹ میں ملے گی نہیں, بہت زیادہ بکے گی. تو ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ کتاب پڑھیے حاجرہ خان کی, اور اس کے اوپر اپنا تبصرہ بھی کیجیے. عمر چیمہ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے کتاب حاصل کر کے فوری جو کی پارٹس ہیں وہ پڑھ لیے. تو امید ہے ہم کوشش کریں گے کہ حاجرہ خان سے آپ کی بھی ملاقات کروائیں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے. اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے.